نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 28، 29 اور 30 تین آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مرزائیوں منافقوں سے ملک پاکستان کو پاک فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تریاق القلوب والا اپنی بکواس کر رہا تھا کہ 30 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 میرے بعد جھوٹے آنے تھے، وہ 30 پورے ہو گئے، اور اس لسٹ سے اپنا غلام قادیانی گوما جو عیاش پرست تھا اور اپنے آپ کو نبی بھی کہلاتا تھا اور سر عام کمرے میں عورتوں کو ننگا لیے پھرتا تھا، اور مولوی فضل کریم جو ہے اس کی بھی عیاشی ہوئی تھی جو اس کا خاص مرید تھا، اور ان کے خلیفہ بشیر الدین وہ اپنی بیٹی سے جڑا ہوا تھا۔ ان کو اپنے یہ کردار نظر نہیں آتے، اور خلیفہ بشیر الدین ان کا بہت چہتا خلیفہ تھا، اس کے رد میں یہ کچھ نہیں کہتے، جب بھی بھونکیں گے اسلام کے خلاف بھونکیں گے، مسلمانوں کے خلاف بھونکیں گے۔ اور جو گندے پانی سے نہانا ان کے نبی کا مشغلہ تھا، اور پھر صفائیاں پیش کرتے تھے کہ بچپن میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا ہے، میں وہ تو جب نبی ہے تو بچپن میں بھی نبی ہے، جھوٹا ہے تو بچپن میں ہی جھوٹا ہے، جوانی میں آ کر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے نکاح کرنا، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو اپنے سامنے ننگا نہانا، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، یہ ان کے نبی کی فطرت تھی، سیرت تھی۔ اور بشیر الدین تو پھر حد کر گیا، اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا، اور بیٹی کو کام کرتے پکڑا گیا، لیکن ان کا خلیفہ رہا، خلافت سے انہوں نے اس کو دستبردار نہیں ہونے دیا۔ یہ خلیفہ بشیر الدین ہے، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے پیدا ہونے کے لیے مرزے نے انکار کر دیا، وہ
کہتا ہے میں مریم سے ہوں، میں مریم بنا، مریم سے پھر اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی. تو یہ کہاں تک اس کا بیان سچا ہے؟ اور آج تک یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ان کے خلیفے بھی کہتے ہیں کہ کچھ دیر ان پر مریم کی کیفیت طاری ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھوکا لگا دیا. خدا کا خوف کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو چھوڑ دو، اللہ کی ذات کو بھی انوالو کر لیا کہ وہ بھی رجولیت کر سکتا ہے. اب یہ اپنے آپ کے دین کو بڑا مضبوط اور بڑا سچا دین ثابت کر رہے ہیں. حالانکہ ایسے ان کے نبی نے خود اعتراف کیا، بشیر الدین جو ہے وہ اپنی بیٹی سے پکڑا گیا اور مولویوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں. اس کی وہ دوسری ویڈیو میں نے پہلے بھی بتائی تھی. اوپر لکھتا ہے 3 سال کی بچی سے زیادتی، پھر اس کے اندر بیان کرتا ہے 11 سال کی بچی، اس کی ماں منہ پہ تھپڑ مارتی ہے اور لٹر مارتی ہے. وہ کہتی ہے اس کا شناختی کارڈ مولوی سے برآمد ہوا. 18 سال سے اوپر کی بچی، 19-20 سال کی بچی ایک ہی ویڈیو میں یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی میں لائنوں مردودوں کا جھوٹ ثابت ہو گیا. یہ ہیں مرزائیوں کے اصل چہرے، جن کو آدمی بیان کرتا ہے. خود بیان کرنے والا شرمندہ ہوتا ہے، خود بیان کرنے والا وہ شرمندہ ہوتا ہے. یہ ایسی قوم، ان کو شرم نہیں آتی، بیان کرنے والے کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ٹھوکا لگا سکتا ہے کہ نہیں. یہ بیان کرتے ہیں نا. اب جب یہ بیان کرتے ہیں تو اب ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھوکا لگایا تو حرام کا پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے اللہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا، یہ مرزا سے اپنی اس کی کتابوں سے تحقیق کرو. اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا، یعنی پیور حرام زادہ مرزا صاحب، مرزا غلام قادیانی صاحب پیور حرام زادہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اس کی تربیت یافتہ، اس کی تربیت دیے ہوئے بشیر الدین صاحب، اس کا کردار اعلیٰ سے اعلیٰ، پیچھے مولویوں کے پڑے ہوئے، کیونکہ مولوی حقیقت بتا دیتے ہیں. 30 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 نبی میرے بعد ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، لعین ہوں گے. اس لسٹ سے بھی آگے نکل گیا، یعنی انتہائی حرام زادہ، بالکل جھوٹا. 30 تو ہوں گے نا جھوٹے، ان سے بھی آگے جھوٹا نکلے گا. پتہ نہیں آگے کتنے ہی حرام زادے اسے پیدا ہوتے جائیں گے. احمد عیسیٰ بھی ان سے پھیٹا، وہ 30 سے اس سے بھی آگے نکل گیا. اسی طرح وہ نسیم جس کو مار دیا گیا تو مرزائیوں نے بڑا ہوا کیا، ہلا گلا کیا، وہ بھی نبی نکل گیا، وہ بھی نبی مرا. وہ بھی ان کا نبی مرا. اور اسی طرح زید خان موٹا سا، برطانیہ کا سارا پیٹ، وہ کلین شیپ، وہ بھی نبی. اسی طرح ان کا عبد القادر جو مجدد مانتا ہے، جناب غلام قادیانی کو نبی کے ساتھ ساتھ مجدد بھی مانتا ہے، اس کے بھی یوٹیوب پہ مناظرے ہیں. میرے خیال میں وہ کہتا ہے بنی اسرائیل سے اور امریکہ سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. اس کا خیال ہے. پتہ نہیں اس کو کتنے ماننے والے ہیں، ہمیں تو اس کا نہیں پتا. وہ بھی مناظرہ کرتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ قادر سیگا کون سا ہے. اسی طرح احمد عیسیٰ دیکھ لو، انتہائی جہل اجڈ. اور میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. پہلا سپارہ ہے نا، یخدعون وما یخدعون الا انفسهم، وہ کہتا ہے وما یخدعون. اوپر سے دیکھ کر بھی یہ حال ہے، اوپر سے دیکھ کر بھی جس کو قرآن پاک نہ آئے وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلانے لگ پڑا ہے، وہ بھی نبی ہے. اسی طرح للملائکہ کے پہلے سپارے میں لی الملائکہ لفظ ہے، لی الملائکہ، اور اکٹھا لکھے گئے للملائکہ. وہ کہتے ہیں مولوی ایک لام کا ترجمہ تو کر دیتے ہیں، دوسرے کا کرتے نہیں.
اور اپنے مریدین اپنے ماننے والوں گدھوں کے بچوں کو وہ کہتا ہے لی علیحدہ کر دے آگے لا ملائکہ، یہ ہے علم، یہ ہے ان خنزیروں کا علم، لی لا ملائکہ تھی۔ دنیا کائنات میں عام حدیثہ جس طرح پاکستان میں کوڈا ہوا تھا نا 8 بندوں کے سامنے، یہ دوبارہ بھی کوڈا ہو جائے تو لا ملائکہ تو نہیں بنا سکتا۔ اس کے ماننے والے اس پہ یہ وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، لا ملائکہ تو نہیں بنا سکتا، ہم سے لیا علیحدہ کر دیں آگے الملائکہ ہے۔ دنیا کائنات کے کسی قانون میں بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے ہے انفسکم مستکبرتم، انفسکم مستکبرتم، انفسکم کر لیا، آگے استکبرتم، استکبرتم، استکبرتم دنیا کائنات کا کوئی بندہ کر نہیں سکتا۔ استکبرتم، اگر استکبرتم کرے گا تو جو ان کے نبی جہل اجاڈ حرام زادے نے اتل بعد ذالک زنیم قرآن پاک نے کہا ہے، جو ترجمہ اس نے ان کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، وہ مفہوم نہیں ہو سکتا، وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ استکبرتم کا معنی بن جائے گا میں اور تم رل کے اکٹھے ہو کے حرام زادے ہیں، یعنی تکبر کرنے والے ہیں، شیطانی ہیں، شیطان نے تکبر کیا، تکبر زی عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ اب یہ کہتا ہے کہ آپ غلام محمد یعنی تریاق القلوب والا جو پڑھتا ہے نحمدہ، لفظ ہے نحمدہ، یہ پڑھتا ہے نحمدہ، پہلا خطبہ بھی نہیں صحیح آتا۔ آگے لفظ ہے نصلی، پڑھتا ہے نسلی، نون کے اوپر زبر پڑھ دیتا ہے، نحمدہ و نسلی علی رسول الکریم، جس کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا۔ لفظ ہے موحد لدنیہ، کتاب کا نام موحد لدنیہ پڑھ رہا تھا، جس کو کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آتا، کئی کتابوں کا اور کا نام بھی اسے پڑھا، کتابوں کا نام بھی نہیں اسے پڑھنا آتا، نام پڑھنا نہیں آتا، اور علماء کرام سے جھگڑنے کے لیے، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آگے پیچھے کا زور لگا دیتے ہیں، آگے پیچھے کا زور کہ اللہ تعالیٰ بادلہ شریک کو تو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، پھر نبی علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہو، اور ایک غلام کا دیانی حرام زیادہ صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا اور آسمان سے اتریں گے، تم سارے نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے ہو، قادیانی جتنے بھی ہیں سارے نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے ہو، تم سچے ہو، ہے نا، تریاق القلوب والے تم سچے ہو، جن کا نبی بھی حرام زادہ زنا کرتا رہا اور عورتوں کو ننگا اپنے سامنے نچواتا بٹھاتا ان کے ساتھ پھرتا، اور کہتے ہو کہ عورتوں کے دماغی توازن جو تھا وہ خراب تھا، وہ سامنے نہا رہے لگی پھریں وہی حرج نہیں تھا، تو مرزا کا دماغ بڑا تیز تھا، اس حرام زادے کا دماغ بڑا تیز تھا، اور بشیر الدین کا دماغ اتنا تیز تھا کہ اپنی بیٹی خوبصورت تھی، اس کو بھی نہ چھوڑا، خلیفہ صاحب تمہارے نے اس کو بھی نہ چھوڑا، اور اپنی بیٹیوں کو تم چھوڑتے نہیں، پیچھے پڑ گئے ہو مولویوں کے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بعد میں آگے جانا۔ اور صحابہ کرام تو اس بات پہ مسلمان تو ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق کا قصہ بڑا مشہور ہے، آپ چلے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے، ننگی تلوار لیے ہوئے، آج ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دینا ہے، اس سے کیا شور مچا رکھا ہے کہ ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے، نیا مذہب لے کر آیا، نیا دین لے کر آیا، ننگی تلوار لیے ہوئے بھاگے، راستے میں ایک صحابی ملے،
انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ عمر کو کیا ڈر تھا، کہنے لگے میں تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، ابھی تک تو پھر پہنچنا۔ کیا مطلب؟ کہاں تیرا بہن، تیری بہن اور تیرا بہنوئی سعید اور تیری بہن فاطمہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، دونوں نبی کے غلام بن چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے۔ اور مرزائیوں پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارا نبی عورتوں کے ساتھ، ننگی عورتوں کے ساتھ اپنے حرم سرا میں لگا پھر رہا ہے، چلتا پھرتا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے، ان کی شرمگاہ کو بڑے پیار سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ تمہارے نبی کا کردار، اور خود وہ کہتا ہے میں مریم سے پیدا ہوا، اللہ نے رجولیت کر دی۔ اتنا بڑا جھوٹا کوئی حرام زادہ ہوگا؟ اول پھول بکنے والا، اول پھول بکنے والا، جس کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں، جس کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں، اس کو تم نے نبی مان لیا۔ اور خلیفہ بشیر الدین اپنی خوبصورت بیٹی کو نہیں چھوڑا، اس کو تم نے خلیفہ مان لیا۔ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، چاہے 30 جھوٹے ہو گئے جو تم نے گنے ہوں گے، اصل 30 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا وہ بڑے بڑے ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب بھی بہت بڑا ہو گیا، اور ابھی آقا علیہ السلام کی امت جو ہے اس کی تعداد 2 لاکھ کے قریب پہنچی۔ 1.5 لاکھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں تھی، اس کے بعد اتنا صحابہ کرام نے جہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو زیادہ ترقی عطا فرمائی، 2 لاکھ تک پہنچ گئی، اور 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ مسیلمہ کذاب کو ماننے والے بھی ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑا اس وقت کا فتنہ تھا۔ صحابہ کرام کا لشکر ابھی مشہور ہے، 10,000 کا تھا، اور ادھر 1 لاکھ سے اوپر کا لشکر مسیلمہ کذاب کا امتی تھا۔ مسیلمہ کذاب کا امتی 1 لاکھ لشکر، اور ان کے 2 بندے 3 بندے بھی پیچھے لگائیں، بیٹی بہن بچے بھائی 3 بھی لگائیں تو حساب لگا لو، 3 لاکھ کا وہ 1 لاکھ کا تو لشکر ہے، 3 لگائیں تو 3 لاکھ بنتی اس کی امت۔ اس سے بھی اوپر اتنا بڑا جھوٹا لیکن مردود جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جہاد کرنا پہلا فرض سمجھا کہ نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، اور اس میں 1200 صحابہ کرام حفاظ جن کو قرآن پاک یاد تھا شہید ہو گئے، جس سے قرآن پاک کا لکھنا اور مدون کرنا تدوین شروع ہوئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی دی گئی، پوری تحقیق کے ساتھ قرآن پاک کو اکٹھا کیا جائے، اس کو جوڑا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اپنے گھر کی تو خبر لو، آگے جتنا دوسروں کو برا کہتے ہو، پہلے تو تمہارا گھر ہی صاف نہیں۔ تمہارا نبی انتہائی عیاش پسند تھا، پھر وہ دونوں کام کرواتا تھا، آگے کرتا بھی تھا پھر کرواتا بھی تھا۔ زیادہ گند نہ بکواؤ۔ اب وہ اس کیٹیگری سے آگے نکل گیا، یعنی 30 سے 31 ہو گیا، 32ویں نمبر پہ آ گیا ہے، 34 نمبر پہ آ گیا ہے، تو 30 بڑے ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، بڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ان بڑوں میں 30واں یہ ہو، چھوٹے تو کئی ہوتے ہیں، جس طرح اس کا
کیا نام ہے، نام ہی بھول گیا، عبد القادر چھوٹا نبی، نسیم چھوٹا نبی، یہ ان کو مجدد مانتا ہے، بڑا نبی مانتا ہے، بڑا گرو مانتا ہے۔ نسیم بھی چھوٹا نبی، ان کو گرو مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس دور کا میں مجدد ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی۔ اب میں نبی والی جو بات ہے نا، یہ بڑی ایک عجیب ہے۔ اور خلیفہ مسرور بھی، وہ بھی چیلنج کرتا ہے، وہ چیلنج کیا کرتا ہے، بات تو کرنی آتی نہیں، قرآن پاک کی جو صورت ہے یا قرآن پاک تو صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ تو پڑھتا ہے جہلوں کی طرح، جہلوں کی طرح۔ جی سن لو قرآن پاک، اس کا جہل ہے اجاڑ ہے، اور جو جہل اجاڑ پرلے درجے کے جہل ہے وہ تمہارے خلیفے ہیں، جن کو صحیح قرآن پاک آتا نہیں۔ اور جو تم تریاق القلوب والے ہو، تجھے ادھر معاہدے لدنیا کا نام پڑھنا نہیں آتا تمہیں، اور باقی کتابیں جنہیں تم نے جو پڑھی ہیں، اس میں تمہارا وہ تمہیں نام تمہیں پڑھنا نہیں آیا، اور دعویٰ کتنا پڑا۔ مسلمانوں کو جواب سن لے، مرزائیوں کا، آمدیوں کا جواب کیا سن لے، آمدی پردے درجے کے بغیرت، نہ دھی چھوڑتے ہیں، نہ بہن چھوڑتے ہیں، اور یہ غلام قادیانی ان کو سبق دے کے گیا، نہ بہو چھوڑتے ہیں۔ بہو کا قصہ بھی ان کے ایک لڑکی جو ہے نا، اس نے سنا دیا، اس کی ماں نے بھی کہا اس کو کہ یہ میرا شوہر میرے بیٹے کی بیٹی سے، وہ باہر کیا ہوا ہے تو بیٹے کی بیٹی سے کم کرتا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہ ہوئی، وہ ایک خلیفے تک پہنچی، اس نے بھی کوئی نہ سنا۔ تو یہ بات تو تمہارے میں پائی جاتی ہے، بہو سے، بیٹیوں سے جاوا، کیونکہ مرزے نے کہیں روکا ہی نہیں، کیونکہ خود بھی وہ ایسا ہی تھا، خود بھی کوئی ایسا ہی تھا۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کو دیکھ لو، وہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور فاعل بھی ہے، زنا کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، یہ موجودہ دور کا نبی۔ یہ ایسے ہی ہیں سارے، ایسے پرلے درجے کے بغیرت۔ میری بات تریاق القلوب والے کے لیے اگر سبق لینا چاہتا ہے تو اتنی کافی ہے کہ پہلے وہ اپنے گھر کو سنوارے، اس کو کنگھالے۔ اس پر ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ یوٹیوب پر آج بھی یوٹیوب پہ بتایا تھا کہ بشیر الدین جو ہے نا، وہ اپنی بیٹی سے خراب تھا، اور جنہوں نے یہ بیان دیا نا یوٹیوب پہ، تن کے دیا ہے نا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہے نا، اس لیے میں ثبوت نہیں دیتا، میں لعنت بھیجتا ہوں جو ایسا کام کرنے والا ہے اور جس پر یہ دھبا سچی طور پہ لگائے۔ اور اعتراف بھی کرتے ہو تم، جس طرح کرتے ہو کہ کچھ دیر تک غلام قادیانی پر مریم کی کیفیت طاری رہی، اعتراف تو تم کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، کچھ نے بھی اللہ سے زنا کروایا۔ وہ اللہ کون تھا؟ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی تھا، مولوی فضل کریم تھا، جس سے اس نے کروایا، اور اس کو وہ اللہ مان رہا ہے۔ اگر تمہیں عقل ہو تو یہی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، منزہ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ جو اللہ کی طرف ایسی نسبت کرے وہ دماغ والا بندہ ہے۔ امید ہے میری بات اخیر تک تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پر تم لانتی ہو کہ تم اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو، جھوٹ پہ ڈٹے ہوئے ہو، فراڈ پہ ڈٹے ہوئے ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میری بات سننے والے بھی سمجھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے، ایسی جو واحیات ہیں مرزائیوں کے اندر، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا بولنا بھی پاک، جن کا بیٹھنا پاک، جن کا اٹھنا پاک، جن کا دنیا کو وَيُزَكِّيهِمْ، وہ دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب مجید، قرآن مجید کا علم دینے آئے،
جس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، جس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، جس میں طہارت ہی طہارت ہے، جس میں کوئی پلیدی ہے ہی نہیں، وہ ہمیں ایسا علم دے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم والے کی صحیح تابعداری نصیب فرمائے اور ان کا ہر پہلو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے کسی پہلو میں بھی جھول نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بعد میں جتنے آنے والے نبی ہیں سب کے سب پلید، خلیز، الو کے پٹھے، حرام زادے اور جھوٹے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وَأَحْسَنَ الجزاء، صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وَأَحْسَنَ الجزاء، جو صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وَأَحْسَنَ الجزاء، وما علیہ الا البلاغ المبین۔